بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشياطين يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بفضل إلى آخره۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، یا دیگر جو ہم اذکار انشاءاللہ ہم آگے جو ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں، ان سب کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ذکر کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ملتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے گا۔ کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے جو انسان 100 مرتبہ یہ کہے گا، اس کو دن میں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب کیا ہے مسئلہ، یہ ہے کہ ابھی آپ ہمیں دماغ میں بات چل رہا ہوگا بھائی یہ ثواب کی کہاں تک، اس کی قیمت کیا ہے، 10 غلام کی قیمت کیا ہے؟ تو ابھی کیا ہے غلام وغیرہ کا بھی ہمارے یہاں وہ سسٹم جو پہلے تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ شروع اسلام میں کہ بھائی جب جنگ ہوتا اور قیدی جب پکڑ کے آئے جاتے پھر ان کو چھوڑا، وہ سب ایک الگ معاملہ تھا، اب وہ معاملہ نہیں رہا، لیکن ثواب ابھی بھی وہی باقی ہے۔ جو انسان دن میں 100 مرتبہ کہے گا تو 10 غلام آزاد کرنے میں جتنا قیمت لگتا ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس قیمت کے برابر سمجھے آپ کو کیا ہے ثواب ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بے شمار نوازتا ہے بے شک۔ اس کے بعد اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس آدمی کے لیے جو انسان 100 مرتبہ یہ ذکر دن میں کہے گا تو اس کے واسطے اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ 100 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 100 برائیاں مٹائی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنے کیا کیا ہیں، اور ہم یہ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں تو ہمیں کتنا کچھ ہمیں فائدہ ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے۔ اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ، یہ سب سے اہم مدعا دیکھیں یہاں پہ۔ ہر گھر میں کیا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو شیطان کا معاملہ ہے، کسی کو جن کا معاملہ ہے، کسی کو کچھ کا معاملہ، ہر گھر میں شکایت ہم کو سننے کو ملتا ہے۔ ایک بات اس درس کے حوالے سے بتا دوں، جس گھر میں بھی جادو جنات سحر کا معاملہ ہے، اس گھر کے افراد کو چاہیے کہ صبح شام 100 مرتبہ اس ذکر کو اپنوں پر لازم کر لے۔ یہ جن اور شیاطین کے لیے کیا ہے، ایک تلوار کے مانند ہے، ایک میان کے مانند ہے۔ جب یہ کلمات انسان کہہ لیتا ہے تو سمجھے اس کے لیے فرشتے محافظ بن جاتے ہیں، اور شیطان اس کے پاس، جنات اس کے پاس بھٹک بھی نہیں سکتا، اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اب ہوتا یہ کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اب کسی کو جنات آ گیا، کسی گھر میں جنات جادو کا معاملہ ہے، تو ایسے جاہل عاملوں کے پاس لوگ گھومتے ہیں جو صرف ان کے ایمان کو لوٹتے ہیں، جو ان کے مال کو لوٹتے ہیں، جو ان کے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھا سنا گیا ہے کہ عزتوں کو بھی ہماری ماں بہن کے لوٹا جاتا ہے۔ بہت کھل کے بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اور ایسے ڈھونگی لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ عمل جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی دقت ہے تو اس کو چاہیے کہ صبح شام 100 مرتبہ صبح میں، 100 مرتبہ شام میں اس عمل کو کرے۔ انشاءاللہ جن شیطان اس قسم کی جتنی بھی چیزیں بلائیں مصیبتیں پریشانیاں انشاءاللہ اس کے پاس بھٹکے گی بھی نہیں۔ آپ کا عقیدہ اللہ پہ ویسا ہونا چاہیے، آپ کو بھروسہ اللہ پہ ویسا ہونا چاہیے۔
تب دیکھے گا یہ ذکر آپ کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے انشاءاللہ۔ تو بتا یہ رہا تھا میں کہ شام تک اس بندے کو شیطان سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے یہ ذکر، ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس عمل کو اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ 100 مرتبہ تو کرنا ہے، کوئی انسان 200 مرتبہ کر رہا ہے صبح شام، تو 200 صبح 2 سے شام، کوئی انسان 300 بار کر رہا ہے، کوئی انسان 500 بار کر رہا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ بار کرے گا تو وہ شخص کیا ہے، اس سے زیادہ عمل لانے والا ہوگا۔ اب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ہزار مرتبہ یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، بہت خوش نصیبی کی بات ہے یہ۔ کم سے کم صبح شام 10 مرتبہ تو کرنا ہی چاہیے میرے بھائیوں، کم سے کم 10 مرتبہ تو کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے کہ ہمیں صبح شام 100 مرتبہ کرنا ہے۔ جب 10 کی عادت لگ جائے گی انشاءاللہ تو اس کے آگے جتنی بھی جو عادتیں ہیں آپ کو لگتی چلی جائیں گی۔ اور آخری بات آج کے درس کے لیے کہ اب یہ ذکر بہت مشہور ذکر ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ بحمدہ کہا فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ جس نے سبحان اللہ بحمدہ کہہ دیا، حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ جس انسان نے دن میں سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کے احاطہ آپ کی نظر کہاں تک کر سکتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نبی نے مثال کسی سے دیا یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمندر کے پانی میں جو جھاگ بن کے اوپر آتا ہے وہ چیز، سمندر کہاں سے آیا، کہاں ختم، کہاں شروع، کچھ سمجھ میں ہے؟ اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے، یعنی کہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ اگر آپ کے خاتے میں نام اعمال میں ہے، تو یہ ذکر اتنا پاورفل طاقتور ہے کہ انشاءاللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے میرے ساتھیوں کہ اتنا کہنے سننے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ہمارے شیڈول میں یہ ذکر شامل ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہماری جو رفتار جو بیٹھنگی تھی آج بھی ہے کل بھی ویسے رہ جائے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں نبی کی تو آپ پہ یہ لازم و ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام باتوں کو جو نبی کرتے تھے اس کو اپنی زندگی میں آپ فالو کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ جب آپ اس چیز پر عمل کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے پیچھے اس پر عمل کرے گی، جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے بچے اس پہ عمل کریں گے، جب آپ عمل کریں گے آپ اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی بچے اور کیا ہے ماں باپ بھائی بہن جو یہاں موجود نہیں ان کو جا کے بتائیں گے۔ آپ جب خود ہی عمل نہیں کریں تو کس کو بتائیں گے آپ؟ جب آپ کا عمل اس پہ ہو، جب نبی کی سنت پر، نبی کی حدیث پر آپ کا عمل ہوگا۔ اور میرے بھائیوں یہ سنتیں ہیں نبی کی، یہ باتیں نبی کی وہ ہے جو ہمارے سماج سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو گانے قوالیاں یاد ہے، نعت نظم سب یاد ہے، نبی کی تسبیحات یاد نہیں ہے، اللہ کے ذکر و اذکار زبان پہ یاد نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گھروں کے کیا ہے گالی گلوچ، اچھے ایسی گالیاں جا رہی ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں پیٹی کرتی ہے بچپن میں ان لوگوں نے، لیکن ذکر کیا ہے ان کو نہیں پتا۔ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سماج میں نکل کے دیکھیے اور کسی سے جا کے پوچھئے کہ بھائی یہ کلمہ سناؤ، یہ ذکر سناؤ، اس کا فائدہ سناؤ، اور کوئی گالی تو یہاں دے نہیں سکتا۔ میں آپ کو مثال دینے کے لیے بھی، اس گالی کا معنی کیا نکلے گا اس سے پوچھو بتا دے گا وہ، لیکن افسوس اس ذکر کا معنی کیا نکلے گا نہیں پتا۔ باپ کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا، تو بچے کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ افسوس کا موقع، ہم کو اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس درس کے حوالے سے بتانا چاہیے، یہ درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کے اندر علم کو ترویج دیں، علم کو پروان چڑھائیں۔ میری بات جہاں تک اس آڈیو کے حوالے سے پہنچتی ہے ان سب کو چاہیے، مجھے بھی سب سے پہلے ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، آپ سب کے لیے ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اسوہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ان ذکروں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر، اپنے اولاد کے اندر، اپنی بیوی بچوں کو دیکھیے گا انشاءاللہ گھر کا ماحول اتنا پیارا بن جائے گا۔ اب دیکھیں جس انسان کے لیے صبح سے شام تک وہ انسان کو اللہ رب العالمین شیطان سے بچا لیا، مطلب سارے گندے کام سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ شیطان جو آپ کو نیکی سے دور کر رہا ہے، شیطان جو آپ کو گناہوں سے قریب کر رہا ہے، شیطان جو آپ کو گناہوں میں آپ کو مزہ دلا رہا ہے، گناہوں کو آپ کے لیے مزین بنا کے پیش کر رہا ہے، برائی کو اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے، اور نیکی سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، اللہ سے دور کیا جا رہا ہے، وہ تو سب بچ گئے نا۔ شیطان کے تمام تکالیف سے آپ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ آپ کا گھر بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ آپ کا پورا گھر محفوظ ہو گیا جات جنات ان سب سے، اور ساتھ میں جو آپ کو ثواب مل رہا ہے
اس کی تو بات ہی میں نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. اس لیے آپ دو ذکر بتا رہا ہوں، پھر سے آپ سب یاد کر لیجیے، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. ایک الفاظ الگ سے بھی آتا ہے یحیی و یمیت، یہاں پہ ہم کو وہ نہیں کہنا ہے. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح میں 100 مرتبہ 2.5 منٹ کا، سوری استغفر اللہ، 10 منٹ کا ذکر ہے. یہ 10 منٹ کا ذکر ہے. 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا، کیوں ہمارا عمل اس پہ، اس لیے میں آپ کو ٹائم بھی بتا رہا ہوں. کسی کے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، کسی کے سے کم بھی لگ سکتا ہے، اپنے اپنے رفتار کے اوپر ہے. کم سے کم 10 منٹ میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہو جاتا ہے. اور سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ 2.5 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے. 15 منٹ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے دے سکتے ہیں. 15 منٹ ہم 24 گھنٹے میں اپنا اللہ کو دے سکتے ہیں. جو اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، سلا رہا ہے، سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. اللہ سے ہم دعا کریں رب العالمین مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کا اللہ رب العالمین ان تمام اذکار پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.